بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات کا تصور ہی کتنا حسین ہوتا ہے، مگر میری پہلی رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ میری دادی اماں نے میری شادی پر مالک مکان کو بھی بلایا تھا، وہ جو محفل میں سب سے الگ، خاموش اور پروقار نظر آ رہا تھا۔ وہ عام انسان نہیں تھا، وہ ایک جن زادہ تھا، اور یہ راز کھلنے میں بس چند لمحے باقی تھے۔ جب اس کی نظریں مجھ پر پڑیں جو سرخ خروسی جوڑے میں بیٹھی تھی، تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سیدھا دلہا کے پاس گیا اور سرد لہجے میں کہا، یہ جگہ میری ہے، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور میری دنیا تاریک ہونے لگی۔ دلہے کی جگہ وہ خود بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں محبت نہیں، ملکیت کا جنون تھا۔ میرا نام کرن ہے، اور یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں نے اپنے گھر میں غیر معمولی واقعات محسوس کرنا شروع کیے۔ ہم 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں تھی۔ میری امی کا انتقال میرے سب سے چھوٹے بھائی کی پیدائش پر ہوا، جو اب 7 سال کا ہو چکا تھا۔ والد صاحب کے گھر کے نچلے حصے میں ہی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جو ہمارے خاندان کا واحد ذریعہ معاش تھی۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور ہمارے ساتھ ہماری دادی اماں بھی تھیں۔ دادی اماں سخت طبیعت کی مالک تھی، لیکن دل کی بری نہیں تھی۔ امی کے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہمیں ماں کی طرح پالا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سوائے ایک چیز کے۔ ہمارے گھر سے متصل جو مکان تھا وہ ہمارے مالک مکان کا تھا۔ وہ ایک نوجوان، وجیح اور خاموش طبع لڑکا تھا، جو اس بڑے سے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ اس کا نام شہریار تھا۔ دادی اماں اس کی بہت تعریف کرتی، کہتی تھیں کہ بہت نیک اور شریف لڑکا ہے، ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہے۔ مگر میرے لیے اس کا گھر ایک معمہ تھا، خاص طور پر رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ مجھے اس کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ میرے کمرے کی دیوار براہ راست اس کے گھر سے جڑی تھی، اور یہ آوازیں ایسی ہوتی تھیں جیسے کوئی دیواروں کو کھرچ رہا ہو، یا جیسے کوئی بھاری فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ کبھی دھیمی سروں میں سرگوشیوں کی آوازیں، میں اکثر ڈر کر اٹھ بیٹھتی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں نے کئی بار دادی اماں کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ میری بات ہنس کر ٹال دیتی۔ کرن بیٹی، یہ تمہارا وہم ہے، دن بھر کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، اس لیے ایسے خیال آتے ہیں۔ لیکن یہ صرف وہم نہیں تھا۔ ایک رات میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں، بلکہ ایک ویران، دھند میں لپٹی وادی میں کھڑی ہوں۔ میرے چاروں طرف لمبے سیاہ سائے والے درخت تھے، اور ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے جنوں کے غول میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اور ان کے چہرے ناقابل بیان حد تک خوفناک تھے۔ وہ مجھے گھیر کر کہہ کے لگا رہے تھے، اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی، میں پسینے میں شرابور تھی، اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سہم کر بستر پر بیٹھ گئی، اور اس رات دوبارہ سو نہ سکی۔ صبح جب میں نے ابا جان اور دادی کو اپنا خواب سنایا، تو دادی نے وہی روایتی جواب دیا، فضول سوچتی رہتی ہو، تو خواب بھی ایسے آتے ہیں، اللہ کا نام لو اور ان باتوں پر دھیان نہ دو۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی تاکہ ان باتوں پر دھیان نہ جائے، مگر ایک رات جب میں صحن میں برتن دھو رہی تھی، مجھے چھت پر کسی کے بھاری قدموں سے دوڑنے کی آواز آئی۔ رات کی اس پہر چھت پر کون ہو سکتا تھا؟ ابا اور بھائی سو رہے تھے، اور دادی اپنے کمرے میں تھی۔ میں ڈر گئی، لیکن ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسی میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بڑی سیاہ بلی، جس کی آنکھیں اندھیرے میں سبز انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں، تیزی سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ وہ عام بلی نہیں تھی، اس کا قد عام بلیوں سے کہیں زیادہ بڑا، اور وہ غرانے کی ایک ایسی خوفناک آواز نکال رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے قریب پڑا ڈنڈا اٹھایا، تو وہ الٹا میری طرف دیکھ کر پھنکاری، اور اس کی آواز کسی درندے جیسی تھی۔ میں چیخ مار کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ابا جان نے دادی کو بتایا کہ ان کے ایک پرانے دوست نے میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے۔ لڑکا اچھا کماتا تھا، اور خاندان بھی بہت شریف تھا۔ دادی اماں بہت خوش ہوئیں۔ اگلے ہی دن وہ لوگ مجھے دیکھنے آ گئے۔ انہیں میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی، اور بات پکی ہو گئی۔
وہ میری امی کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ شادی کی تاریخ میں جلد ہی طے کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور سب بہت خوش تھے سوائے میرا رشتہ طے ہونے کے بعد میرے ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اب مجھے خواب میں وہی جنوں کی وادی نظر آتی، مگر اس بار ایک سایہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ مجھے اشارے کرتا کہ اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تم صرف میری ہو، ایک گونجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آتی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھی، لیکن میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کون میری بات پر یقین کرتا؟ سب یہی کہتے کہ شادی کے خوف سے مجھے یہ وہم ہو رہے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا خوف گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دوپہر جب گھر میں مہمانوں کی وجہ سے دل دھڑنے کو جگہ نہ تھی، میں کچھ سکون کے لیے چھت پر چلی گئی۔ سوچا کھلی ہوا میں شاید دل کو کچھ قرار آئے۔ میں منڈیر کے پاس کھڑی گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شہریار کو اپنے چھت پر کھڑے پایا۔ ہمارے گھروں کی چھتیں بالکل متصل تھیں۔ میں نے اسے پہلے کبھی اس طرح اپنی چھت پر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں مجھ پر ہی جمی تھیں۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ سنیے، اس کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی اور ٹھہراؤ تھا جو انسانوں میں کم ہی ہوتا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے رک گئی۔ جی؟ وہ چند قدم چل کر دیوار کے قریب آ گیا۔ مبارک ہو، سنا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں مبارکباد والی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ایک سرد طنز چھپا تھا۔ شکریہ، میں نے بمشکل کہا۔ تیاریاں بہت زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے گھر کا شور میری دیواروں کے سکون میں خلل ڈالتا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی لگ رہی تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ شور جلد ہی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے آخری جملے نے میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ کیا مطلب؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ میرے لباس کے آر پار میری روح میں جھانک رہا ہو۔ یہ سرخ رنگ آپ پر بہت جچے گا، اس نے دھیمے سے کہا، لیکن صرف تب جب اسے پہننے کا حق کسی حقدار کو ملے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ خاموشی سے مڑا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ ایک دھمکی تھی، ایک واضح دھمکی۔ میں کانپتے قدموں سے نیچے بھاگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس واقعے کے بعد غیر مرئی واقعات نے ایک ٹھوس شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن مجھے اپنی گردن پر کسی کی سرد سانسیں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز جس سے منجمد ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا میری الماری میں ٹنگے میرے عروسی جوڑے کا دوپٹہ آہستہ آہستہ خود بخود نیچے گر رہا ہے، جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ وہ ریشمی دوپٹہ زمین پر گرا اور پھر اندھیرے میں ایسے گھسٹنے لگا جیسے کوئی اسے پکڑ کر لے جا رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے لائٹ جلائی تو کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، مگر میرا قیمتی دوپٹہ دروازے کے پاس پڑا تھا اور اس پر کیچڑ کے کالے نشان تھے۔ میں روتی ہوئی دادی اماں کے کمرے میں بھاگی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے دوپٹہ دیکھا تو پریشان ہوئی، لیکن پھر کہنے لگی، ضرور ہوا سے گر گیا ہوگا اور کسی کا پاؤں لگ گیا ہوگا، تم وہم نہ کیا کرو، صبح دھو دیں گے، صاف ہو جائے گا۔ کوئی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ میرے خواب مزید بھیانک ہو چکے تھے۔ اب مجھے خواب میں شہریار کا چہرہ صاف دکھائی دیتا۔ میں دیکھتی کہ میں دلہن بنی بیٹھی ہوں اور وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، تمہیں خبر بھی نہیں کہ تم کس کی امانت ہو، تم صرف میری ہو کرن۔ اگر تم نے کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو میں اس محفل کو قبرستان بنا دوں گا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح روشن ہو جاتی اور میں چیخ مار کر اٹھ جاتی۔ آخرکار شادی کا دن آ ہی گیا۔ گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں، مہمانوں کا رش تھا، ہر طرف خوشی اور کہکے تھے، لیکن میرے لیے یہ سب ایک ماتم کی طرح تھا۔ مجھے زبردستی تیار کیا گیا۔ جب میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں خوشی کی جگہ موت کا خوف نظر آیا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میں ایک دلہن نہیں بلکہ قربانی کے لیے تیار کیا گیا کوئی جانور لگ رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی
جب بارات کے آنے کا شور بلند ہوا، بینڈ بازے اور ڈھول کی آوازیں میرے دل کی دھڑکنوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ میں کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی کہ دادی اماں اندر آئیں۔ چلو بیٹی، بارات آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے شہریار کو بھی بلایا ہے، آخر ہمارا مالک مکان ہے، پڑوسی ہے، اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا ہو۔ میرا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں کے استقبال کا شور بلند ہوا۔ میں نے کھڑکی کے در سے باہر جھانکا۔ بارات گیٹ پر پہنچ چکی تھی اور میرا دلہا گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ سب لوگ خوشی سے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر ہجوم میں کھڑے ایک وجود پر پڑی۔ وہ سب سے الگ سیاہ لباس میں ملبوس کھڑا تھا، شہریار۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، لیکن اس کی آنکھیں سیدھی اس کھڑکی پر جمی تھی جہاں میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک سرد پراسرار مسکراہٹ۔ وہ مسکراہٹ جو کہہ رہی تھی، کھیل اب شروع ہوا ہے۔ بارات کے شور میں کسی نے اس سیاہ بوش وجود پر دھیان نہیں دیا، لیکن میری نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ کوئی عام مہمان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ شادی حال کی روشنیاں بھی مان پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہجوم سے گزرتا ہوا ایسے آگے بڑھ رہا تھا جیسے پانی لہروں کو چیرتا ہے۔ لوگ خود بخود اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے، بنا یہ جانے کہ وہ کون ہے اور کیوں اس کے سامنے سے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے قدم سٹیج کی طرف اٹھ رہے تھے، جہاں میرا دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا۔ میں نے دادی اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دادی اماں، وہ آ گیا ہے۔ دادی نے میرے نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور شہریار کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں تو کیا ہوا بیٹی، میں نے ہی تو بلایا ہے، آنے دو اسے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ محض اس کی آمد نہیں، بلکہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ شہریار سٹیج پر چڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور ملکیت کا جنون رقص کر رہا تھا۔ اس نے میرے دلہے آصف کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے کوئی کسائی اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ آصف اور اس کے دوست جو اب تک ہنس رہے تھے، اس اجنبی کو یوں گھورتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کون ہو تم بھائی؟ آصف کے ایک دوست نے پوچھا۔ شہریار نے اسے جواب دینا گوارا نہ کیا۔ اس کی نظریں صرف آصف پر تھیں۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے محفل کا رنگ ہی بدل دیا۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی، سرد اور بے رحم۔ یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ ایک لمحے کے لیے سٹیج پر اور ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ موسیقی والے بھی رک گئے۔ سب حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو دلہے سے ایسے بات کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ آصف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ شہریار کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دماغ اس کا خراب ہوتا ہے جو انسان ہو۔ اس نے آصف کا بازو پکڑا۔ میں نے کہا اٹھو۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ آصف نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت لوہے کی طرح تھی۔ ابا جان اور میرے ہونے والے سسر فوراً سٹیج کی طرف لپکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ ابا نے غصے سے پوچھا۔ اسی لمحے دادی اماں آگے بڑھیں۔ شہریار بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری عزت کا تو خیال کرو، تم تو اتنے اچھے انسان ہو، میری ہر بات مانتے ہو۔ انسان؟ دادی کی بات سن کر شہریار نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ جہنم کی گہرائیوں سے آتی ہوئی ایک چیخ تھی۔ اس کی آواز سے ہال کی دیواریں لرز گئیں۔ لوگ خوف سے سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے آصف کے بازو کو ایک جھٹکا دیا اور وہ بیچارہ دور جا گرا۔ کون انسان؟ وہ دھاڑا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ تم بے خبر لوگ مجھے انسان سمجھتے رہے۔ میں انسان نہیں، میں ایک جن ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بجلی کا کڑکا تھے۔ حال میں موجود ہر انسان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دیوانہ وار دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ کرسیاں الٹ گئیں، میزوں پر رکھے کھانے زمین پر بکھر گئے۔ خواتین اور بچے چیختے چلاتے ایک دوسرے کو روندتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ شادی کا خوبصورت حال ایک لمحے میں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ میرے سسرال والے جو چند لمحے پہلے تک خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اب میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ اس لڑکی پر تو سایہ ہے۔ میری ہونے والی ساس چیخیں۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا، چلو یہاں سے، ہمیں اپنی جان پیاری ہے۔ وہ اپنے بیٹے آصف کو گھسیٹتے ہوئے حال سے باہر بھاگے۔ بارات جس شان سے آئی تھی اس سے کہیں زیادہ ذلت اور خوف کے ساتھ واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔
حال چند منٹوں میں خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف میں، میرے ابا، دادی، اماں، میرے چھوٹے بہن بھائی اور اسٹیج پر کھڑا وہ ہیبت ناک وجود تھا۔ ہر طرف تباہی کا منظر تھا، بکھرا ہوا سامان، ٹوٹے ہوئے شیشے اور ہوا میں پھیلی دہشت۔ شہریار یا جو بھی وہ مخلوق تھی اب میری طرف مڑا۔ اس کا غصہ اب ایک سرد سکون میں بدل چکا تھا۔ دیکھا تم نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ شور جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اسٹیج سے اترا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ ہم سب خوف سے اپنی جگہ پر جم گئے۔ اب بتاؤ، وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کیا اب بھی تم کسی اور سے نکاح کرو گی؟ ابا نے ہمت کر کے کہا، دور رہو میری بیٹی سے، تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ شہریار ہنسا، جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، کیونکہ یہ شادی تو اب ٹل گئی ہے۔ میرا مقصد پورا ہوا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، یہ صرف میری ہے، میں ایک عرصے سے اسے دیکھ رہا ہوں، اس کی وجود پر صرف میرا حق ہے۔ وہ مڑا اور ابا جان کی طرف دیکھ کر بولا، آج کے بعد اگر اس کی کسی اور سے شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو اس محفل سے زیادہ بھیانک انجام ہوگا۔ میں پھر آؤں گا اور اگلی بار میں اسے صرف لے جانے کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایک پل کے لیے رکا، مڑ کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی ملکیت کا جنون تھا۔ پھر وہ اندھیرے میں ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ پیچھے رہ گئے تو ہم، اپنی برباد شدہ خوشیوں، ٹوٹی ہوئی امیدوں اور ایک جن کے وعدے کے خوفناک سائے میں لپٹے۔ شادی حال کی تباہی اور شہریار کے انکشاف کے بعد ہمارا گھر واپسی کا سفر ایک طویل، خاموش ماتمی جلوس جیسا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہی غصے میں کری پڑی کرسی کو لات ماری اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ آخرکار دادی اماں کی خاموشی ٹوٹی۔ ان کی آواز میں شدید پچھتاوا تھا، میرا قصور ہے، سب میرا قصور ہے، میں ہی اس درندے کو ایک نیک انسان سمجھتی رہی۔ کاش میں نے کرن کی بات پر یقین کر لیا ہوتا۔ ابا نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا، اب کیا فائدہ اماں، اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ آپ تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، آپ کہتی تھیں وہ بہت عزت کرتا ہے، بہت شریف ہے، دیکھ لیا اس کا شریفانہ پن، اس نے ہماری عزت، ہماری خوشیاں، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ یہ سن کر میرے اندر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، میری آواز آنسوں میں گھٹی جا رہی تھی۔ میں کہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ میں نے اس کالی بلی کے بارے میں بھی بتایا تھا، پر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ آپ سب مجھے وہمی سمجھتے رہے۔ میری حالت دیکھ کر ابا کا غصہ شفقت میں بدل گیا۔ وہ میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، بس کر بیٹی، بس کر، ہم سب غلط تھے، ہمیں معاف کر دے، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا، میں اس شیطان کو تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ اس رات ہم میں سے کوئی بھی سو نہیں سکا، ہم سب ایک ہی کمرے میں دبک کر بیٹھے رہے۔ اگلی صبح ابا کسی سے ملنے کے لیے باہر گئے۔ وہ شدید پریشان تھے اور کسی بھی قیمت پر اس مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ دوپہر میں وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ امید کی ہلکی سی کرن بھی تھی۔ مسجد کے ایک بزرگ نے انہیں ایک عالم کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کوئی روایتی بوڑھے عالم نہیں، بلکہ ایک نوجوان تھے جنہیں اللہ نے اس علم میں بڑی دسترس دی تھی۔ ان کا نام عمران تھا۔ ابا نے کہا، ہم ابھی ان کے پاس چلیں گے۔ میں جانے سے ڈر رہی تھی، لیکن ابا کا حوصلہ دینے پر تیار ہو گئی۔ ہم شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانی لیکن صاف ستھری گلی میں واقع ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک پرنور چہرے والے نوجوان نے دروازہ کھولا، جس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ذہانت اور ٹھہراؤ تھا۔ یہی عالم عمران تھے۔ وہ ہمیں عزت سے اندر لے گئے۔ کمرہ بہت سادہ تھا، کتابوں سے بھری الماریوں اور فرش پر بچھی ایک دری کے سوا کچھ نہ تھا، مگر اس کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ کا احساس ہوا۔ ہوا میں ایک پاکیزہ سی خوشبو تھی۔ ابا نے شروع سے لے کر آخر تک ساری روداد انہیں سنائی۔ شادی کی رات ہونے والی تباہی، شہریار کا انکشاف، اس کی دھمکیاں اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات، سب کچھ۔ عمران خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی حیرانی یا خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ جب ابا نے بات مکمل کی تو انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا۔ ان کی آواز میں ایک اعتماد تھا۔ جو کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ کوئی وہم یا ہیلوسینیشن نہیں تھا،
آپ کا مالک مکان واقعی ایک جن ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ عمران نے بات جاری رکھی، اور یہ کوئی عام یا نیک جن نہیں ہے، یہ ایک شیطانی جن ہے جو انسانوں کی دنیا میں اپنی طاقت بڑھانے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے رہتے ہیں۔ یہ بہت ضدی اور خطرناک ہوتے ہیں، خاص طور پر جب یہ کسی انسان، خصوصاً کسی عورت پر عاشق ہو جائے۔ ابا نے بے چینی سے پوچھا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہے؟ عمران نے اپنی نظریں مجھ پر جمائیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ پھر انہوں نے ابا کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس سے ہمارے ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا ملا۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے کلام کے سامنے بے بس ہے۔ میں اس کو خود ہی قابو کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ الفاظ ہمارے لیے کسی مسیحا کی آواز سے کم نہیں تھے۔ ایک مدت کے بعد ہمارے اندر امید کا ایک دیا روشن ہوا تھا۔ ہم اس خوفناک جنگ میں اکیلے نہیں تھے، ایک مددگار مل چکا تھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جنگ کتنی بھیانک اور طویل ہونے والی تھی۔ عالم عمران کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ جن کے حملے کی تباہی ہر طرف بکھری پڑی تھی، لیکن اس تباہی سے زیادہ خوفناک وہ نفسیاتی زخم تھے جو ہم سب کو لگے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہماری آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ سب واقعی ختم ہو گیا ہے؟ لیکن عمران صاحب کے آخری الفاظ، اصل لڑائی بھی باقی ہے، ہمارے ذہنوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں کچھ ہدایات دی تھیں۔ گھر کو فوری طور پر صاف کیا جائے، مسلسل باوضو رہنا، اور گھر کے ہر کونے میں اونچی آواز میں اذان دینا۔ ہم نے پوری رات جاگ کر ان کی ہدایات پر عمل کیا۔ ابا جان نے ہمت کی اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا، جبکہ میں اور دادی اماں گھر کی صفائی میں لگ گئیں۔ اس کام نے ہمیں وقتی طور پر اس دہشت سے دور تو کر دیا، لیکن ہمارے دلوں میں خوف ایک ناگن کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگلی صبح عمران صاحب خود تشریف لائے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک مضبوط عزم تھا۔ انہوں نے گھر کا جائزہ لیا اور کہا، وہ شیطان اب پہلے سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ غصے میں زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ حملہ کرے گا، لیکن اس بار ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں اس گھر کو ایک روحانی قلعہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ دیے جن پر قرآنی آیات لکھی تھیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایک تعویذ گھر کے مرکزی دروازے پر اور باقی چاروں گھر کے چاروں کونوں پر لٹکا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک عمل بتایا، ہر نماز کے بعد، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد، ہمیں مل کے سورہ یاسین اور سورہ جن کی تلاوت کرنی تھی۔ سب سے کمزور کڑی وہ دیوار ہے جو اس کے گھر سے جڑی ہے۔ انہوں نے اس دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اپنی زیادہ تر طاقت وہیں سے حاصل کرتا ہے۔ مغرب کے بعد کوئی بھی اس دیوار کے قریب نہیں جائے گا۔ ہم نے ان کی ہر ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کرنا شروع کر دیا۔ گھر اب کسی فوجی چھاونی کا منظر پیش کرنے لگا تھا، جہاں ہم سب روحانی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ پہلے چند دن سکون سے گزرے، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہمیں لگنے لگا کہ شاید وہ جن واقعی ڈر کر بھاگ گیا ہے، لیکن ہم غلط تھے۔ وہ بھاگا نہیں تھا، اس نے صرف اپنی حکمت عملی بدلی تھی۔ جب وہ جسمانی طور پر ہمارے قلعے میں داخل نہ ہو سکا تو اس نے ایک نیا محاذ کھول دیا، میرے ذہن کا محاذ۔ اس نے نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ اب مجھے اس کی دھاڑیں یا کہہ کے سنائی نہیں دیتی تھے، بلکہ اس کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی، مجھے اپنے کانوں میں اس کی دھیمی زہریلی آواز سنائی دیتی، کرن۔ وہ میرے نام کو ایسے پکارتا جیسے کوئی زہریلا سانپ پھنکار رہا ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مولوی تمہیں بچا لے گا؟ یہ خود میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ کبھی وہ میری ہمدردی جیتنے کی کوشش کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں کرن۔ میں نے تمہیں تب سے چاہا ہے جب تم ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ تم میری وجہ سے نہیں، اپنے گھر والوں کی ضد کی وجہ سے تکلیف میں ہو۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ میرے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ میں ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتی۔ مجھے لگتا جیسے وہ میرے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے میرے خوابوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب مجھے بھیانک جن نہیں بلکہ اپنے پیارے نظر آتے۔ میں دیکھتی کہ میرے ابا اور دادی مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ میں چیخ کر اٹھ جاتی اور گھنٹوں روتی رہتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے نمودار ہو گئے۔ عمران صاحب روز ہمارا حال پوچھنے آتے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئے۔ ایک دن انہوں نے ابا کی موجودگی میں مجھ سے کہا، بیٹی
तुम उसकी चाल में आ रही हो। वो जिस्मानी तौर पर हमला नहीं कर पा रहा, इसलिए अब वो तुम्हारे जहन और तुम्हारी रूह पर हमला कर रहा है। वो वसवसे डाल के तुम्हारा ईमान कमज़ोर करना चाहता है। वो तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा ईमान और तुम्हारी हिम्मत है। उनकी बातों से मुझे हौसला तो मिला, लेकिन वो शैतानी सरगोशियाँ बंद नहीं हुई। वो अब ज़्यादा ज़ाती और तकलीफ दे हो गई थी। एक रात जब हम सब तिलावत करके अपने बिस्तरों पर लेटे ही थे कि घर में किसी चीज़ के जलने की तेज़ बू फैल गई। हम सब घबरा कर उठ बैठे। बू बहुत तेज़ थी, जैसे कोई प्लास्टिक या रबड़ जला रहा हो। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं जल रहा था। अब्बा ने हिम्मत करके बाहर गली में भी देखा, मगर वहाँ भी कुछ नहीं था। जब वो वापस आए तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उन्होंने लरजते हुए हाथ से मरकज़ी दरवाजे की तरफ इशारा किया। हम सब ने उस तरफ देखा और हमारी चीख निकल गई। वो तावीज़ जो इमरान साहब ने दरवाजे पर लटकाया था, वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। उसकी जगह दरवाजे की लकड़ी पर एक काला जला हुआ निशान था, और उस निशान के नीचे राख का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। उसने हमारे किले की पहली दीवार तोड़ दी थी। वो हमें बता रहा था कि तुम्हारी कोई भी तदबीर मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। वो हमें बता रहा था कि वो आ रहा है, और इस बार उसका हमला पहले से कहीं ज़्यादा भयानक होगा। जले हुए तावीज़ की राख सिर्फ राख नहीं थी, वो हमारी टूटी हुई उम्मीदों का मलबा था। उस एक वाक़ये ने हमारे हौसले को इस तरह तोड़ दिया था जैसे कोई शीशे के बर्तन को पत्थर पर दे मारे। घर में कायम हुआ रूहानी सुकून का भरम चिकना चूर हो चुका था। अब फिज़ा में कुरान की तिलावत के साथ साथ एक अनजानी दहशत भी तैर रही थी। वो जिन हमें ये पैगाम दे चुका था कि उसकी पहुंच हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। उस रात सरगोशियाँ पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह और तंज़िया हो गई थीं। देखा, वो आवाज़ मेरे जहन में गूंजती। तुम्हारा किला कितना कमज़ोर है। तुम्हारा मददगार तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम सिर्फ मेरी हो किरण, सिर्फ मेरी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन यह आवाज़ बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। अब्बा ने फ़ौरन आलिम इमरान को फ़ोन किया और कांपती हुई आवाज़ में सारा माजरा सुनाया। फ़ोन की दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छाई रही, और फिर इमरान साहब की संजीदा आवाज़ उभरी, मैं आ रहा हूँ। वो आधे घंटे में हमारे दरवाजे पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर पहली बार मैंने परेशानी और गुस्से के मिले जुले तासुरात देखे। उन्होंने आते ही उस जले हुए निशान का मुआयना किया। उन्होंने राख को उंगली से छुआ और कुछ पढ़कर फूंका। ये सिर्फ एक तावीज़ नहीं जला। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, उसने हमारे रूहानी हसार में एक दरार डाल दी है। वो अपनी तमाम शैतानी कुव्वत जमा करके वापस आने की कोशिश कर रहा है, और इस बार उसका हमला फैसला कुन होगा। अब्बा ने बेबसी से पूछा, तो अब हम क्या करें इमरान साहब? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? इमरान साहब ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, और फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें एक फौलादी अज़्म था। एक ही रास्ता बचा है, उन्होंने कहा। अब हम मज़ीद दिफाई पोजीशन में नहीं रह सकते। अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हमें उस फितने को उसके अपने ठिकाने में घुसकर ख़त्म करना होगा। उनके अल्फाज सुनकर हम पर सख्ता तारी हो गया। उसके ठिकाने में? दादी अम्मा ने खौफ से कहा, यानी शहरयार के घर के अंदर? जी, इमरान ने मजबूती से कहा। वो जिन इस मकान से अपनी ताकत हासिल कर रहा है। यकीनन उसने वहाँ कोई ऐसी शय रखी है जो उसे इस जगह से बांधे हुए है। हमें उस शय को तलाश करके तबाह करना होगा, ताकि उसका जोर हमेशा के लिए टूट जाए। ये मंसूबा सुनने में ही दीवान की लग रहा था। ये शेर की कछार में घुसने के मुतरादिफ था। ये बहुत ख़तरनाक है, अब्बा ने कहा। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान का खौफ होता तो ये काम ही न शुरू करता। इमरान ने पुरसुकून लेकिन मजबूत लहजे में कहा, अल्लाह की मदद से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे आपके तामुन की ज़रूरत होगी। उन्होंने अपना मंसूबा बयान करना शुरू किया। आज रात, जब रात का आखिरी पहर शुरू होगा, मैं उसके घर में दाखिल होऊंगा। चाचा जी, आपको घर के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में सूरत रहमान की तिलावत करनी होगी, ताकि एक हिफाजती हसार कायम रहे और वो मकान से फरार ना हो सके। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। बेटी किरण, तुम्हारा किरदार इसमें सबसे अहम है। वो तुम्हें अपनी कमज़ोरी समझता है, लेकिन तुम्हें अपना सबसे बड़ा हथियार बनना होगा। मैं खौफ से कांप रही थी। मैं क्या करूँगी? जिस वक्त मैं अंदर हूँगा, वो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करेगा। वो तुम्हें भी खौफज़दा करने की कोशिश करेगा, तुम्हें वहम दिखाएगा, तुम्हें अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसके मकान की तरफ मुँह करके
بغیر رکے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہوگی۔ تمہاری آواز اس کی شیطانی قوت کو کمزور کرے گی اور مجھے اندر لڑنے کی مہلت دے گی۔ یاد رکھنا، اگر تم ڈر گئی یا تم نے تلاوت روک دی تو ہم دونوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ذمہ داری ایک پہاڑ کی طرح میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑی تھی۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے روتے ہوئے بہن بھائیوں، اپنے بے بس باپ اور اپنی پچھتاتی ہوئی دادی کو دیکھا اور میرے اندر ایک انجانی ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے اس عذاب سے نکلنے کا تہیہ کر لیا۔ باقی کا دن قیامت کے انتظار میں گزرا۔ عمران صاحب نے کچھ تیاری کی۔ انہوں نے ایک بوتل میں پانی بھر کر اس پر کافی دیر تک کچھ پڑھا، کچھ موٹا نمک لیا اور اس پر بھی دم کیا۔ رات کے کھانے پر کسی نے ایک نوالا بھی بمشکل کھایا۔ گھر میں کیسی خاموشی تھی، جیسے کسی کی موت ہونے والی ہو۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر گلی میں موت کا سناٹا تھا۔ عمران صاحب نے ہمیں تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ ہم سب نے وضو کیا اور اپنے اپنے محاذ کی طرف بڑھنے لگے۔ ابا جان نے ہاتھ میں قرآن پاک تھام لیا۔ میں نے بھی اپنا چھوٹا قرآن سینے سے لگا لیا۔ ہم کانپتے قدموں سے باہر نکلے۔ شہریار کا مکان اندھیرے میں ڈوبا ایک دیو کی طرح کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سانس لے رہا ہو۔ اس کے بند دروازے اور کھڑکیوں کے پیچھے ایک پوری جہنم آباد تھی۔ ہم اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمران صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لالٹین تھی۔ اس کی روشنی میں ان کا چہرہ پرعزم اور پرجلال لگ رہا تھا۔ انہوں نے آخری بار ہماری طرف دیکھا۔ جو بھی ہو، ہمت مت ہارنا اور تلاوت بند مت کرنا۔ اب اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پرانے بوسیدہ دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ ایک دلخراش چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر اتنا گہرا ناقابل بیان اندھیرا تھا جیسے یہ کسی کا گھر نہیں بلکہ کسی قبر کا منہ ہو۔ عمران صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا قدم اندر رکھا اور ایک لمحے میں وہ اندھیرے میں تحلیل ہو گئے۔ اب باہر صرف میں اور میرے ابا رہ گئے اور ہمارے سامنے تھا ایک کھلا ہوا دروازہ جس کے پار موت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ جس لمحے عالم عمران اس تاریک دہلیز کے پار ہوئے، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ باہر گلی میں صرف ہماری سانسوں اور ہوا کی سرسراہٹ کی آواز تھی۔ ابا جان نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کھولا اور سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ ان کی آواز شروع میں لرز رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آیات پڑھتے گئے ان کی آواز میں ایک طاقت اور ٹھہراؤ آتا گیا۔ میں نے بھی ہمت جمع کی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت شروع کی۔ میری نظریں اس کھلے ہوئے سیاہ دروازے پر جمی تھیں جو کسی جہنمی مخلوق کے منہ کی طرح کھلا تھا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی بھیانک چیخ سے زیادہ دہشت ناک تھی۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس مکان کے اندر سے پہلی آواز آئی۔ یہ آواز عمران صاحب کے چیخنے کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دلخراش غیر انسانی چیخ تھی، جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ میرے ابا کی تلاوت ایک لمحے کے لیے رک گئی اور میرے حلق میں الفاظ جیسے جم گئے۔ تلاوت جاری رکھو، میں نے خود کو کہا اور ابا کو یاد دلایا۔ ہم نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اس بار اور بھی بلند آواز میں۔ مکان کے اندر اب ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ ہمیں چیزوں کے ٹوٹنے، دیواروں سے ٹکرانے اور فرنیچر کے گھسٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے ساتھ عمران صاحب کی بلند آواز بھی شامل تھی، جو مسلسل قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ یہ آوازوں کا ایک خوفناک تصادم تھا۔ اچانک اس مکان سے ایک تیز، ناقابل برداشت بدبو کا بھپکا باہر آیا۔ یہ سڑے ہوئے گوشت اور گندھک کی ملی جلی بو تھی، اتنی تیز کہ ہمارا دم گھٹنے لگا، اور پھر اس نے مجھ پر حملہ کیا، جسمانی نہیں بلکہ ذہنی۔ میرے سامنے کھڑا سیاہ دروازہ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی چھوٹی بہن کا چہرہ نظر آیا، جو خون میں لت پت تھی اور میری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ آپی بچاؤ! اس کی کمزور آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل بند ہو گیا، میری زبان لڑکھڑا گئی اور تلاوت رک گئی۔ اریبہ! میں چیخی اور اس کی طرف بھاگنے کے لیے قدم بڑھایا۔ کرن، یہ فریب ہے! ابا زور سے چلائے۔ تلاوت مت روکو، یہ تمہیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی آواز نے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس کھینچ لیا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کی اور دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھیانک منظر غائب ہو گیا اور سامنے وہی سیاہ دروازہ تھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اس کی چال ناکام ہونے پر وہ مزید غضبناک ہو گیا۔ اب گھر کے اندر سے شہریار کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تم سب کو مار دوں گا، میں اس گھر کو تم سب کی قبر بنا دوں گا۔ اسی وقت مکان کی کھڑکیوں سے سرخ دہکتی ہوئی روشنی پھوٹنے لگی۔
جیسے اندر آگ لگ گئی ہو۔ کھڑکیوں کے شیشے ایک ایک کر کے زوردار دھماکوں سے ٹوٹنے لگے اور اندر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آئے۔ عمران صاحب، ابا چیخے۔ انہیں آگ لگا کے وہ آگ میں پھنس گئے ہیں، لیکن ہمیں عمران صاحب کی آواز اب بھی آ رہی تھی، جو پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور پرجلال تھی۔ وہ رک نہیں رہے تھے۔ ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ آگ بھی ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس نے ہماری روح تک کو لرزا دیا۔ اس مکان کی دیواریں جو کہ اینٹ اور گارے سے بنی تھیں، ایسے لرزنے اور پھولنے لگی جیسے وہ گوشت کی بنی ہو اور کوئی چیز اندر سے انہیں پھاڑ کر باہر نکلنا چاہتی ہو۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگی اور ان دراڑوں سے کالا لیسدار مادہ رسنے لگا۔ میں خوف سے آنکھیں بند کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے خود کو مجبور کیا کہ میں دیکھوں اور تلاوت جاری رکھوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ڈر گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچانک مکان کے اندر سے عمران صاحب کی آواز آئی، جو اب کوئی آیت نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ چیخ رہے تھے، مل گیا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک ایسی زوردار کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی جو اس جن کی تھی۔ اس چیخ میں شکست، تکلیف اور غصہ بھرا تھا۔ یہ چیخ اتنی بلند تھی کہ ہمیں لگا جیسے ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس چیخ کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مکان کے دروازہ اپنے چولوں سے اکھڑ کر گلی میں دور جا گرا اور اندر سے ایک سیاہ دھوئیں کا بادل ایک بگولی کی طرح باہر نکلا۔ وہ دھواں ایک لمحے کے لیے خوفناک انسانی شکل میں متشکل ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں نفرت سے ہمیں گھور رہی تھیں، اور پھر وہ چیختا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہر طرف ایک مکمل گہری خاموشی چھا گئی۔ آگ بجھ چکی تھی، دیواریں واپس اپنی اصل حالت میں آ گئی تھیں اور بدبو ختم ہو چکی تھی۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ ہم دونوں کانپتے ہوئے سہمی ہوئی نظروں سے اس تاریک مکان کے اندر جھانکنے لگے۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، عمران صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارے دل ڈوبنے لگے۔ کیا ہم نے بہت دیر کر دی؟ کیا اس شیطان نے جاتے جاتے؟ ابا نے ہمت کر کے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلا کر اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ اندر کا منظر قیامت کا تھا۔ ہر چیز ٹوٹی پھوٹی اور بکھری ہوئی تھی، لیکن عمران صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمران صاحب، ابا نے پھر پکارا۔ تبھی ہمیں ایک کونے میں پڑے فرنیچر کے ملبے کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگ کر اس طرف گئے۔ ہم نے ملبہ ہٹایا تو نیچے عمران صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور ان کے بازو اور چہرے پر خراشیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ زندہ تھے۔ ان کی سانسیں چل رہی تھیں اور ان کی مضبوط گرفت میں ایک پرانی سیاہی مائل ہڈی کا ٹکڑا تھا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے اور وہ بیچ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ عالم عمران کو اس تباہال مکان سے اپنے گھر تک لانا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ بے ہوش تھے اور ان کا جسم زخموں سے چور تھا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے انہیں اپنے گھر کے ایک کمرے میں لٹایا۔ دادی اماں نے فوراً نیم گرم پانی اور ڈیٹول سے ان کے زخم صاف کیے۔ ان کے ماتھے اور بازو پر گہری خراشیں تھیں، جیسے کسی جنگلی جانور نے اپنے پنجوں سے حملہ کیا ہو۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ہمارا دل تشکر اور خوف کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ اس شخص نے ہماری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ ابا جان پریشانی کے عالم میں ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور میں بار بار پانی کی پٹیاں بدل کر ان کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد آخر کار انہوں نے آنکھیں کھولی۔ ہوش میں آتے ہی ان کا پہلا سوال تھا، وہ ہڈی کہاں ہے؟ ابا نے جلدی سے وہ ٹوٹی ہوئی سیاہ ہڈی ان کے سامنے کی۔ اسے دیکھ کر عمران صاحب کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سہارا لے کر اٹھ بیٹھے۔ اگرچہ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ الحمدللہ، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ یہ کیا چیز تھی عمران صاحب؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس جن کی نشانی تھی، کوئی پرانی دفن شدہ ہڈی جس پر اس نے شیطانی علم کے ذریعے اپنی طاقت اور اس مکان پر اپنا قبضہ باندھ رکھا تھا۔ جب تک یہ ہڈی سلامت تھی اسے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ اندر اس نے مجھ پر ہر طرح سے حملہ کیا، خوفناک شکلیں، آگ، وہم، لیکن آپ لوگوں کی تلاوت نے باہر ایک ایسا حصار بنائے رکھا تھا کہ اس کی طاقت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ آخر کار اللہ نے مجھے اس ہڈی تک پہنچا دیا، اور جیسے میں نے اسے توڑا اس کا اس جگہ سے رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے بے دخل ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس گھر پر، اس محلے پر اور خاص طور پر آپ لوگوں پر سے اس کا سایہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔
یہ سننا تھا کہ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے، شکرانے کے اور ایک طویل عذاب کے خاتمے کے آنسو تھے۔ ہم نے اس رات سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں اس آزمائش سے نکالا۔ اگلے چند دن سکون اور بحالی میں گزرے۔ عمران صاحب کی طبیعت بہتر ہونے تک وہ ہمارے مہمان رہے۔ ان کی موجودگی سے ہمارے گھر میں ایک عجیب سی برکت اور سکون کا احساس تھا۔ وہ جن تو چلا گیا تھا لیکن اپنے پیچھے بہت سے زخم چھوڑ گیا تھا۔ ہمارا گھر تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا اور اس سے بڑھ کر ہماری سماجی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ شادی ٹوٹنے اور اس رات کی دہشت کی خبریں پورے محلے اور رشتہ داروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگ ہم سے کترانے لگے، کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر خسر پسر کرتی، بچے مجھے دیکھ کر ڈر جاتے، کوئی مجھے منحوس کہتا، کوئی سائے والی۔ ہم ایک اندیکھی سماجی قید کاٹ رہے تھے۔ ایک شام جب عمران صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، دادی اماں ابا جان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں قریب کے کمرے میں تھی اور ان کی باتیں صاف سن سکتی تھی۔ کیا ہوگا میری کرن کا؟ دادی اماں ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھیں۔ کون کرے گا میری بچی سے شادی؟ ہماری اتنی بدنامی ہو گئی ہے، لوگ تو اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ ابا نے انہیں تسلی دی۔ فکر نہ کرو اماں، اللہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ لیکن ان کی اپنی آواز میں بھی ایک بے بسی تھی۔ یہ باتیں میرے دل پر کسی تیزاب کی طرح گر رہی تھیں۔ میں نے ایک جن سے تو جنگ جیت لی تھی، لیکن اب معاشرے کے اس خوفناک رویے سے کیسے لڑتی؟ مجھے لگا جیسے میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تبھی کمرے میں ایک پروکار آواز گونجی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس کا وسیلہ اللہ نے شاید مجھے ہی بنایا ہے۔ ہم سب نے چونک کر دیکھا، دروازے میں عالم عمران کھڑے تھے۔ وہ کب سے وہاں کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے۔ وہ آہستہ سے چل کر ابا جان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ چاچا جی، انہوں نے نہایت ادب سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں، لیکن اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور کرن بیٹی کی رضامندی شامل ہو تو میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ابا اور دادی اماں حیرت سے ان کا منہ تک رہے تھے۔ عمران نے اپنی بات جاری رکھی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ میں نے کرن کی ہمت، اس کی پاکیزگی اور اس کے مضبوط ایمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے لیے ایک ساتھی میں ان خوبیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کسی عام رشتے کی پیشکش نہیں تھے، یہ میرے ٹوٹے ہوئے وقار پر رکھا گیا ایک مرہم تھا۔ یہ معاشرے کے تانوں کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ عمران صاحب صرف مجھ سے شادی کی پیشکش نہیں کر رہے تھے، وہ مجھے عزت، تحفظ اور ایک نئی زندگی دے رہے تھے۔ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور عمران کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، تم نے ہماری بیٹی کی جان بچائی، ہماری عزت بچائی اور آج تم نے ہمارا مان بھی رکھ لیا۔ ہمیں اس سے بہتر رشتہ کہاں ملے گا؟ دادی اماں نے آگے بڑھ کر تشکر سے عمران کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آخر میں ابا جان میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ ساری نظریں مجھ پر جم گئی۔ میں نے شرم اور تشکر سے جھکی نظروں سے ایک بار عمران صاحب کو دیکھا۔ اس بہادر اور نیک انسان میں مجھے اپنا مستقبل محفوظ اور روشن نظر آ رہا تھا۔ اس دن ہمارے گھر سے خوف اور مایوسی کا جنازہ ایک ساتھ اٹھا اور امید کی ایک نئی ڈولی سجائی گئی، ایک ایسی ڈولی جو مجھے ایک نئے، محفوظ اور خوشگوار سفر پر لے جانے والی تھی۔ میری اور عمران کی شادی کا دن میری پچھلی شادی کے دن سے بالکل مختلف تھا۔ اس دن خوف، دکھاوا اور ایک انجانی دہشت تھی۔ آج سادگی، سکون اور ایک گہرا روحانی اطمینان تھا۔ جب میں نکاح کے لیے تیار ہو رہی تھی، میں نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے پیچھے ایک سیاہ سایہ لہراتا ہوا محسوس ہوا اور میرے کانوں میں شہریار کے کہکے کی ایک فینٹ گونج سنائی دی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ خوف جو میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا، آخری بار ابھر کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے کمرے میں گونجتی دھیمی تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے باہر صحن سے آتی اپنے ابا کی خوشی بھری آواز سنی اور آئینے میں نظر آتی اپنی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک نئی چمک دیکھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آیت الکرسی پڑھی۔ وہ سایہ اور وہ آواز ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ دن نہیں بلکہ میری یادداشت کا زخم تھا جو آہستہ آہستہ بھر رہا تھا۔ ہمارا نکاح گھر پر ہی بہت سادگی سے چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہوا۔ جب قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو عمران ولد سے یہ نکاح قبول ہے، تو میری زبان سے 3 بار قبول ہے نکلتے ہوئے ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اس بار یہ الفاظ کسی مجبوری یا خوف کے تحت نہیں بلکہ ایک نئی پر امید زندگی کے لیے میری رضامندی کا اعلان تھے۔ ہر قبول ہے کے ساتھ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہے۔
رخصتی کا وقت آیا تو میں اپنے ابا اور دادی اماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ یہ جدائی کے نہیں بلکہ تشکر کے آنسو تھے۔ جب میں گھر سے نکلنے لگی تو میں نے آخر بار اس منحوس مکان کی طرف دیکھا جو اب ویران اور بے جان پڑا تھا۔ اب مجھے اس سے خوف نہیں آتا تھا بلکہ اس پر رحم آتا تھا کہ یہ بھی کسی بھٹکی ہوئی مخلوق کا مسکن تھا۔ میں نے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور عمران کا ہاتھ تھام کر ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھا دیا۔ عمران کا گھر ان کے وجود کی طرح ہی پرسکون اور پاکیزہ تھا۔ چھوٹا سا سادہ سا مکان جس کے ہر کونے میں کتابیں اور ایک روحانی مہک بسی تھی۔ یہاں کی فضا میں وہ سکون تھا جس کے لیے میں ترس گئی تھی۔ یہاں کسی دیوار کے پار کوئی شیطان نہیں رہتا تھا۔ یہاں ہر طرف صرف رحمان کی رحمت کا احساس تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ایک رات ہم چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ چاندنی رات تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان سے وہ سوال پوچھا جو کئی دن سے میرے ذہن میں تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ ایک عالم ہیں، آپ کو مجھ سے کہیں بہتر لڑکیاں مل سکتی، میں تو ایک طرح سے عیب دار ہو چکی ہوں۔ عمران نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری محبت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جس دن تم پہلی بار اپنے ابا کے ساتھ میرے پاس آئی تھی، انہوں نے کہنا شروع کیا، اس دن تمہاری آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف تھا، لیکن اس خوف کے پیچھے میں نے ایک ایسی ہمت اور پاکیزگی دیکھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تم ایک جن کی دہشت سہ رہی تھی لیکن تمہارا ایمان نہیں ڈگمگایا تھا۔ میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک مظلوم کی مدد کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مجھے میری زندگی کے سب سے قیمتی تحفے سے ملوانا تھا۔ مجھے تم سے محبت اسی دن ہو گئی تھی کرن۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ جس شخص کو میں صرف اپنا محسن اور محافظ سمجھتی تھی وہ تو میرے عشق میں بھی گرفتار تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھی اپنے دل کی بات کہہ دی۔ جس دن میں آپ کے پاس آئی تھی اس دن پہلی بار مجھے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے ساری دنیا کے خوف کے سامنے آپ ایک مضبوط ڈھال ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں اتنی خوشی بھی لکھی ہے۔ اس رات چاند کی روشنی میں ہم نے اپنی نئی زندگی کے ہر لمحے کو ایمان، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ عمران کی دعاؤں اور میری خوشیوں نے مل کر میرے ماضی کے ہر زخم کو بھر دیا۔ کچھ عرصے بعد ہم نے ابا جان، دادی اور بہن بھائیوں کو بھی اس محلے سے نکال کر اپنے پاس ایک نیا گھر لے دیا۔ وہ پرانا مکان اور اس سے جڑا وہ منحوس گھر ہم نے بیچ دیا۔ سنا ہے بعد میں کسی نے اسے گرا کر وہاں نئی عمارت بنا دی۔ آج ہمیں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میری گود میں اب ایک پھول سا بیٹا ہے جس کا نام ہم نے عبداللہ رکھا ہے۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ ایک وقت تھا جب میری راتیں جنوں کے خوف سے کٹتی تھیں اور آج میری راتیں اپنے بچے کی کلکاریوں سے مہکتی ہیں۔ شیطان اور جن اندھیروں میں پلتے ہیں لیکن میری زندگی اس بات کی گواہ تھی کہ جہاں ایمان کا ایک چھوٹا سا دیا بھی روشن ہو وہاں دنیا کی کوئی تاریکی قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے مجھے ایک بھیانک آزمائش سے گزارا لیکن پھر مجھے ایک ایسے انعام سے نوازا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔